السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 اور 232۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو شروع کرنے سے پہلے کہ میں جو آن لائن جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اتنے پیغامات آتے ہیں، اتنی دعائیں آتی ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے، اور انہی سے یہ درخواست بھی ہے کہ وہ بس دعائیں جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے اور مجھے ریاکاری سے اور کسی بھی قسم کی خود پسندی سے بچائے اور تمام غلطیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر واٹس ایپ کا جواب دوں، لیکن بعض دفعہ مصروفیات کی وجہ سے مس ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جو دنیا کے مختلف جگہوں سے میسج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا عمل قبول فرما لے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، ہاں جی، اب مجھے ایک جگہ سے یہ بھی جو ہے نا ہدایت دی گئی کہ جی آپ واو اور فا کا بھی ساتھ ساتھ بتایا کریں، ہر واو کا ہر فا کا، کہ ٹھیک ہے جی لازمی بتائیں گے۔ تو یہ واو استئنافیہ ہے، پھر آج سے میں ٹرمنالوجی دوبارہ یوز کروں گا تو انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے۔ استئنافیہ سے مراد نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، استئناف سے مراد نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اذا کا مطلب کیا ہے جی؟ جب، اور اذا جب بھی آیت کی شروع میں آتا ہے تو اس کا یا تو وہ شرط بن کے آتا ہے یا وہ جملے کو حال یا مستقبل میں لے کے جائے گا۔ سو طلقتم کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ ماضی۔ طلقتم باب تفعیل، انتم اس کا فاعل، طلقتم۔ اذا طلقتم، جب تم طلاق دے دو، کنہیں؟ النساء، عورتوں کو، مفعول۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، آگے کیا ہے جی؟ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، یہاں سے فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ۔ دیکھیں جملے کو غور کریں، آیت کو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ۔ اب اس میں یہ فا کیا کام کر رہا ہے؟ یہ فا صرف رابطے کے لیے ہے، اس میں کوئی عطف یا کوئی استئناف نہیں ہے، کوئی نیا جملہ نہیں ہے، یہ اسی جملے کا حصہ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ۔ اب ہم اس کے پاس چلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بلغ یبلغ، کیا مطلب ہوتا ہے جس کا؟ پہنچنا، پہنچنا۔ وہ ابلغ ہے، باب افعال میں جب جائے گا تو پھر وہ ابلغ ہوگا۔ سو یہ کیا ہے؟ بلغ، وہ پہنچا، وہ بات پہنچ گئی۔ ہاں جی، ابلغ باب افعال میں جا کے۔ سو بلغنا، آگے کیا ہے؟ بلغنا اجلہن۔ اب یہ بلغنا کون سا فعل ہے؟ ماضی۔ بلغ، بلغا، بلغو، بلغت، بلغتا، بلغنا، بلغنا، وہ پہنچی، یوں ہی ترجمہ بنے گا نا، وہ پہنچی، لیکن اذا پیچھے لگا ہوا ہے۔ اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فبلغنا، پس وہ پہنچ جائیں، پس وہ پہنچ جائیں، کہاں پہنچیں جی؟ اجلہن، یہ مفعول ہے بلغنا کا۔ اجلن، اجلن قرآن پاک میں موت کے وقت کے لیے بھی استعمال ہوا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا مقررہ وقت پہنچ جاتا ہے. سو اجلن کہتے ہیں مقررہ وقت. سو موت کا بھی ایک مقرر شدہ وقت ہے. سو فبلغنا اجلہن، جب وہ اپنے ہنہ کیا ہے وہی، اور اس کا ہنہ فاعل ہے. فبلغنا اجلہن، جب وہ اپنے مقرر کردہ میعاد وقت تک پہنچ جائیں. آگے کیا ہے جی؟ اچھا یہ کون سا وقت ہے؟ وہ جو عدت ہے، ثلاثۃ قروء، وہ جو 3 عدت ہیں، 3 حیض ہیں، ادھر نہیں 3 حیض ہیں. جب وہ وقت پہنچ رہا ہو، یعنی وہ تیسرے حیض میں داخل ہونے والی ہوں، تو آگے کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ او سرحوهن بمعروف. لے جی غور کریں، وہ اپنے اس وقت کو پہنچ رہی ہیں. امسکا یمسکو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ بتائیں یہ کون سا فعل ہے؟ ہاں جی اچھا سوری، آپ کو بتاتا چلوں، اس کو عطف کیا ہے اس کے اوپر، اس کو رابطے کے لیے رکھا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. اس کو عطف رکھا گیا کہ جب تم انہیں طلاق دے دو عورتوں کو، اور کے میننگ میں آ جائے گا جب اور وہ پہنچ جائیں اپنے مقرر کردہ وقت تک. اب یہ رابطے کے لیے ہے. بس اب ریزلٹنٹ ہے کیا کرنا ہے. امسکو، ہاں جی فعل ماضی مضارع کیا ہے یہ؟ ہاں جی امسکو، ہاں جی ہاں جی امسکو حکم ہے. تم سکونا، تم سکونا کا تا ڈراپ، نون ڈراپ، الف لایا گیا. امسکو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو انتم اس کا فاعل، فامسکو فعل امر جمع مخاطب کا، تم سب پکڑ رکھو ہننا ان کو. یعنی یا تو فامسکو ہننا بمعروف بحرف جر، کس طرح سے پکڑنا ہے؟ دستور کے مطابق، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے. معروف وہی جو قواعد ہیں نکاح کے، جو بھی شرائط ہوئی ہیں. او پھر کیا ہے؟ باب تفعیل کل ہم نے پڑھا تھا، سین را ہا مادہ، سرہ یسرہ تسریحا. کیا مطلب ہوتا ہے جی اس کا؟ آزاد کر دینا، چھوڑ دینا. سو یہ پھر وہی تو سرحون کا تا ڈراپ نون ڈراپ، الف کی ضرورت نہیں کیونکہ پڑھا جا رہا ہے. سرحو انتم اس کا فاعل، اور تم سب کیا کرو؟ سرحوہن، ہن مفعول، ان کو آزاد کر دو. کس طرح آزاد کرنا ہے؟ بمعروف، دستور کے مطابق. دستور کے مطابق ہے معروف بھلے طریقے سے. آگے کیا ہے جی؟ ولا تم سکو ہننا ضرارا لتعتدوا. یہ کیا ہے جی؟ اب یہ واو کیا ہے؟ استئنافیہ. ہاں جی واو کیا ہے جی؟ عاطفہ. یہ واو عطف ہے اسی کے ساتھ، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ جب تم طلاق دے دو. ولا اب یہ واو عطف ہے اسی کے ساتھ دوسری بات مزید بتائی جا رہی. اور کیا کرنا ہے؟ لا کون سا ہے؟ ہاں جی نفی یا نہیں؟ نہیں کا ہے، کیونکہ تم سکونہ کا نون ڈراپ ہے. انتم فاعل، تم سکونہ کا نون ڈراپ ہے، نہیں کا حکم دیا جا رہا ہے. لا تم سکو، تم نہ پکڑو، مفعول ہننا انہیں، کس لیے نہ پکڑو؟ ضرارن. ضرارن کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، یعنی تم انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے پکڑے نہ رکھو. لام تعلیل تعتدون کا نون ڈراپ. کیا مطلب ہو جائے؟ اعتدا یا اعتدی ہم کل پڑھا ہم نے. تعتدو حد سے تجاوز کرنا.
ولا تمسکوہن درارا، تم انہیں نہ پکڑ کے رکھو، یہ اس کے ساتھ ہے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی تم حد سے بڑھ جاؤ نقصان پہنچانے کی خاطر۔ آگے کیا ہے جی؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ ہاں جی، من کا کیا ہے؟ یہ من کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ غور کریں کیا چینجز ہے۔ واو استئنافیہ، نیا جملہ، شرط کے طور پہ یہ ساکن ہے۔ من یفعل، دیکھیں یفعل، من یفعل، فعل یفعل، من یفعل، اس کا ہوگا کس نے کیا ہے، یعنی کون کرتا ہے۔ سو من یفعل سکون بتا رہا ہے، من یفعل جس نے کیا، من یفعل کیا کیا، ذالکا، وہ ذالکا کیا ہے؟ ہاں جی، یہ ضرارن والا کام۔ ومن یفعل ذالکا، جس نے یہ کام کیا۔ اب یہ چونکہ شرط تھا نا یہ والا، جواب شرط فا سے آ رہا ہے، اور قد ایک تو ہوتا ہے ماضی قریب کے میننگ اور تاکید کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ جوڑے کرتے ہیں۔ ظلم یظلم، ظلم کرنا، واحد مذکر فعل ماضی، فقط ظلم مرکب اضافی منصوب مفعول ظلم کا ہو۔ اب اس کا فاعل کون ہے؟ من، یہ من ہے۔ ومن یفعل ذلک، جس نے یہ کیا، فقط ظلم نفسہ، یقیناً اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اس نے اپنے پر خود ظلم کیا۔ آگے کیا ہے جی؟ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور یہ اب کون سا لا ہے؟ یہ استئنافیہ، نئی بات، یہ بیسیکلی عطف ہے اس کے ساتھ کہ اور مزید کیا کرنا ہے۔ لا تتخذوا، نہیں کہ نفی، ہاں جی، نون ڈراپ ہے، فعل مضارع جمع مذکر مخاطب، انتم فاعل، یہ باب افتعال سے کسی کو بنانا۔ لا تتخذوا، تم سب مت بناؤ، کس کو؟ آیات اللہ، مرکب اضافی، یہ آیاتی حالت نصب میں ہے، اللہ کی آیات کو کیا نہیں بنانا؟ ہزوا، یہ ہوتا ہے مذاق اڑایا جانا، ٹھٹھا کیا جانا، کھیل بنا لینا۔ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ اچھا کیا مطلب ہے جی مذاق بنانے سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نہیں کہا، آیات، ہاں جی، یہ جتنے بھی احکامات ہیں نا یہ ان سب کے لیے ہے کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں نا ان کو مذاق مت بناؤ۔ مذاق کیسے بنایا جاتا ہے جی؟ نہ مان کے، ادھر سے ابھی شکاری صاحب مینیجر ہیں، یہ ایک انسٹرکشن جاری کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے نیچے، کہ یہ کام کرنا ہے، آرڈر دیا، انہوں نے سنی نہیں، کام ہی نہیں کیا، میلز پہنچ گئیں لیکن عمل نہیں کیا۔ شکاری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے میرے حکم کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ والدین ہیں، اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ نہیں مانتے تو آپ کیا کہیں گے؟ میری بات کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ لہجہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن غور کرواتا ہے ہمیں کہ جب ہم اللہ کی احکامات سنتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے پھر ہم یہی کر رہے ہیں۔ پھر جو اللہ کی آیات کو مذاق بنائے گا تو پھر سمجھ لے اس کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آخرت تو جو جانی سو جانی، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ ابھی دیکھیں یہ ناروے والوں نے میں جس نے قرآن پاک جلایا ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے جی لوگوں کو، ہمیں بھی ہوئی ہے، سب کو ہوئی ہے۔ مجھ سے تو ویڈیو دوبارہ نہیں دیکھی گئی، میں تو ایک ہی بار جب جھلک آئی تھی تو میں تو اس کو دیکھنے کو بھی
کوشش نہیں کرتا. لیکن کیا ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں؟ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، ہم تو روز گستاخی کر رہے ہیں، صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی گستاخیاں کر ڈالتے ہیں. کیا جلانا گستاخی ہے بڑی؟ وہ تو ہے ہی کافر. وہ تو جلا دے یا نہ جلائے، وہ تو ہے ہی کافر، اس کو تو سزا ملنی ہی ملنی ہے. لیکن ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، کبھی ہم نے اپنے نفسوں میں دیکھا ہے؟ واللہ ہم روز قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح اڑا رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات، جھوٹ نہ بولو، دبا کے بول رہے ہیں، غیبت نہ کرو، دبا کے کر رہے ہیں، بری نظریں نہ ڈالو، دبا کے ڈالی، زنا نہ کرو، دبا کے ہو رہا ہے، شراب نہ پیو، دبا کے، سود نہ کھاؤ، دبا کے. اب خود اندازہ کر لیں ہم اللہ کی آیات کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں. خیر یہ دنیا ہے اور اس کے اثرات ہم پہ آئے ہوئے ہیں، ہم محسوس نہ کریں الگ بات ہے. بے برکتی ہے نا جی زندگی میں، وقت میں، معاملات میں، صحت میں، تو یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. آخرت کی سزا تو جو ہے سو ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیات کو ایسے ہی سمجھنے کی. میں نے اس لیے چکاری صاحب کی مثال دی کہ مینیجر ہیں، وہ ان کا حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، نہیں سنا جائے گا، یار میری گالوں مذاق سمجھا انہوں نے. اور ایسے ہم سنتے ہیں، ہم سن چکے ہیں کہ جب ہم نئی بات مانتے اپنے جو ہمیں آرڈر دینے والے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری بات کو مذاق سمجھتے ہیں. پھر وہ کیا ہے، دوسرے طریقے لاتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے والا بنا دے اور ان کی قدر کرنے والا، ان پر عمل کرنے والا اور ان کی رسپیکٹ کرنے والا بنا دے. آگے کیا جی؟ وَاذْكُرُوا، اب یہ وَاذْكُرُوا دوبارہ واپس آ گیا، اتنی بار آیا تھا. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ. ہاں جی، واو استئنافی ہے، یہ نیا جملہ ہے. اذکروا، ذکر یذکروا، یاد کرنا، تذکرون سے تا ڈراپ، اذکروا انتم فاعل، تم سب یاد کرو. کیا یاد کرنا ہے؟ مفعول، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، تم پر کی گئی نعمتوں کو یاد کرو. ما انزل علیکم، وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ما انزل فعل ماضی موصولہ، ما انزل جو اس نے اتاری، ہوا فاعل بیسیکلی وہ ہے اللہ. ما انزل علیکم جو اس نے تم پر اتاری، کہاں سے اتاری؟ کس صورت میں؟ من الکتابی، کتاب سے، والحکمتی، حکمت سے. آگے کیا جی؟ یعظکم بہ، وعظ یعظ، واو عین ضا مادہ، وعظ یعظ، نصیحت کرنا، واعظ کرنا جسے ہم کہتے ہیں. فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. یعظ وہ نصیحت کرتا ہے، انتم کم، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے، بہ با حرف جر، اس کے. ہاں جی ہاں جی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. اب یہ ہاتھ تھوڑا سا، ہاں جی، نہیں ایک چیز کی طرف نہیں جا سکتا نا، پیچھے پیچھے دو بہت ساری چیزیں ہیں. من الکتابی والحکمتی دونوں ہیں. ہاں جی، یہ ما انزل علیکم کی طرف، ان نعمتوں کے ذریعے تمہیں کیا ہے، کیونکہ نعمتوں میں کیا ہے آپ غور کریں، نعمت میں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ڈالی ہیں، کتاب اور حکمت. ان دو کے ذریعے ما انزل جو اتار ہے اللہ، یہ تمہیں کیا حکم بہترین نہیں آیا گا. یہ
آگے کیا